فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن النعمان بن مرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما ترون فی الشارب والزانی والسارق وذلك قبل ان تنزل فیہم الحدود قال واللہ ورسولہ اعلم قال من فواحش وفیہن عقوبہ وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته قال وكيف يسرق صلاته يا رسول الله قال لا يتم ركوعها ولا سجودها رواه مالك وأحمد وروى الدارمي نحوه۔ آج میں نے باب الرکوع کی تیسری فصل سے ایک ہی حدیث پڑھی ہے اور وہی آخری حدیث بھی ہے تیسری فصل کی۔ یہاں سے پھر اب سجدے کا بیان شروع ہوگا کہ حضور کا سجدہ کیسا تھا، اور اگر اس میں تفصیل اور ڈیٹیل نہ ہو تو محدثین کو اتنی زحمت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ سب لوگ رکوع سجدہ کرتے ہیں۔ اگر سب کو رکوع سجدہ معلوم ہی ہے تو پھر محدثین کو کیا پڑی کہ اس کی ایک فصل نہیں، دو نہیں، تین فصلیں لاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اپنے سجدے کو جتنا ممکن ہو سکے اور اپنے رکوع کو جتنا ممکن ہو سکے حضور کے رکوع سے ملنے جلنے والا کر دو، جتنا ممکن تب سے ہو سکے، اس لیے بیان کرتے ہیں۔ اور اگر اپنی مرضی چلاتے رہو کیا فرق پڑتا ہے؟ اب سجدے کا بیان شروع ہو جائے گا۔ اب دیکھیں گے اس میں کہ سجدے میں کیا کیا آتا ہے۔ سجدہ تو سبھی کرتے ہیں، رکوع سب کرتے ہیں۔ یہ آخری حدیث ہے، اور اس آخری حدیث کو روایت کرنے والے جو ہیں امام مالک ہے، امام احمد بن حنبل ہے، اور دارمی نے بھی اسی کے مثل روایت کیا۔ راوی ہیں اس آخری حدیث کے نعمان بن مرہ، کہتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجمع صحابہ میں، ما ترون فی الشارب، تمہارا کیا خیال ہے شارب کے بارے میں؟ شارب یعنی پینے والا، یعنی شراب پینے، میں نوش کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ والزانی، اور تمہارا اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے جو زنا کرتا رہتا ہے؟ والسارق، اور تمہارا کیا خیال ہے اس آدمی کا جو چوری کرتا رہتا ہے؟ یہ تین بڑے بڑے گناہوں کا ذکر حضور نے کیا مجمع صحابہ میں۔ تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ یہ ان کا کرم ہے کہ ان سے پوچھتے کہ تم اس کو کیا سمجھتے ہو، ان چیزوں کو، ان گناہوں کو تم کیا سمجھتے ہو؟ پھر راوی کہتے ہیں وَذَلِكَ قَبْلَ أَن تُنَزَّلَ فِيهِمُ الْحُدُودُ، اور یہ ارشاد گرامی اس وقت حضور نے فرمایا کہ ابھی نہ شارب خمر کے لیے کوئی حد آئی تھی، نہ زانی کے لیے آئی تھی، نہ چور کے لیے آئی تھی، اس وقت کی بات آئی ہے۔ حضور اپنے صحابہ کی بڑی دلجوئی فرماتے تھے، تمہارا کیا خیال ہے؟ اور صحابہ کا ادب یہ ہے ہمیشہ جو کہتے تھے اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے، حضور کیا کہ کیا کوئی بولے گا؟ دیکھو وہی جواب بھی دیا، قالوا اللہ ورسولہ اعلم، کہا اللہ اس کے رسول کو خوب علم ہے اس کا، وہ وہی جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یعنی چوری کیا ہے، زنا کیا ہے، میں نوشی کیا ہے، یہ کیسا گناہ ہے، اللہ اس کا رسول جانتا ہے۔ یہاں سے ایک چیز جو بہت صاف سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ بڑا کبھی اختیار بھی دے کہ اپنی رائے ظاہر کرو تو ادب یہ ہے کہ نہ ظاہر کرو، کہ تو آپ ہی فرمائیں۔ یہاں ذرا سے اشارہ ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ شروع کر دیتے ہیں، لیکن صحابہ نے اللہ و رسولہ عالم کہہ کے بتا دیا کہ جہاں اللہ کا حکم ہو اور اس کے رسول کا، ہم لوگ کیا بتائیں گے اس کو؟ اب اللہ اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں، وہی سب جانتے ہیں۔ جب انہوں نے علم حضور کے حوالے کر دیا کہ حضور ہم کیا بتائیں گے، اللہ کو تو سب معلوم ہے اور اللہ کے بتائے سے اللہ کے رسول کو معلوم ہے، تو آپ جانتے ہیں۔ اب حضور نے فرمایا قال ہن فواحش، یہ گناہ بہت بے حیائی کے ہیں، یہ تینوں گناہ۔ شراب نوشی بہت بے حیائی کا کام ہے، اور زنا بہت بے حیائی کا کام ہے، اور چوری بہت بے حیائی کا کام ہے۔ فواحش، فحش کی جمع، فحش کے معنی بہت بے حیائی، یعنی بے حیائی کی انتہا جس کو بولتے ہیں، یہ فواحش۔ وفیہن عقوبۃ، اور ان بڑے بڑے گناہوں میں سزا ہے، تو معلوم کبیرہ ہو گیا۔ جن گناہوں کے پیچھے سزا کا اعلان ہو کبیرہ ہوگا۔ اگر من جانب شارع سزا مقرر ہو تو اس کو حد کہتے ہیں، اور اگر امام اور علماء وہ سزا مقرر کریں کتاب و سنت کی روشنی میں تو اس کو تعزیر کہتے ہیں۔ اسی لیے انڈیا میں جو گناہوں کی سزا ہے، جو دفتر اس کو بیان کرتا ہے اس کا نام جانتے ہو کہ تعزیرات ہند، حدود ہند نہیں ہے۔ حد اس گناہ کو کہتے ہیں جو اللہ اس کے رسول کی طرف سے، اور جو انسان کی طرف سے سزا مقرر کی جائے اس کو تعزیر کہتے ہیں۔ تو تعزیرات ہند ہے، حدود ہند نہیں ہے۔ اچھا کہا اس میں سزا ہے۔
اب تو جب آیت اتری تو آیا کہ چور کے ہاتھ کاٹ لیے جائیں اگر پروف ہو جائے تو، اور شراب پینے والے کو کوڑے لگائے جائیں، اور زانی کو کوڑے لگائے جائیں یا سنگسار کیا جائے، یہ حضور نے فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا وَأَسْوَأُ السَّرْقَةِ، سب سے بری چوری وہ ہے، چور کا ذکر کیا نا حضور نے، چوری ہی بہت بڑا جرم ہے، لیکن چور سب سے بڑا چور کون ہے کوئی پوچھے تو سب میں بڑا ہوتا ہے نا، تو چور میں سب سے بڑا چور کون ہے سمجھے، اس کو حضور بیان کر رہے ہیں وَأَسْوَأُ السَّرْقَةِ، اور بدترین چوری، سب سے بری چوری وہ ہے جو آدمی اپنی نماز میں کرتا ہے، ہائے 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 اللہ بچا لے سب کو۔ فرمایا سب سے بری چوری وہ ہے جو نمازی اپنی نماز میں کرتا ہے، اسوا اس کو کہا اسوا السرقہ، سب سے بری چوری وہ ہے جو آدمی اپنی۔ تو لوگوں نے عرض کیا حضور کیسے اپنی نماز میں کیسے چوری کرتا ہے، جب نماز پڑھتا ہے تو کیسے نماز میں چوری کرتا ہے، پوچھا صحابہ نے کیف یسرق صلاته یا رسول، حضور اپنی نماز میں کیسے چوری کرتا ہے، قال حضور نے فرمایا لا یتم رکوعها ولا سجودها، وہ نہ سجدہ پورا کرتا ہے نہ رکوع ٹھیک سے، وہ ذرا سے جھکا کھڑا ہو گیا اور ذرا سا سر رکھا سجدے میں پھر اٹھ کے بیٹھ گیا، کم از کم 3 بار کہنا ہے، وہ بھی اطمینان سے کہنا ہے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، کم سے کم، زیادہ کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، 5 بار کہے 7 بار کہے 10 بار کہے۔ عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں ہے کہ جب نماز پڑھاتے تو آدمی 10 بار کہہ لیتا تھا سبحان ربی العظیم۔ اگر یہ 2000 یہاں نمازی رہتے جمعہ کو ذرا سے دیکھ لو تو 2 آدمی بھی نہیں ملیں گے، وہ جتنے صفر ہیں 2000 کے سب نکال دو وہ 2 بھی نہیں ملیں گے، کتنی جلدی لوگ کرتے ہیں، یہ نماز میں چوری ہے اور نہ جاننے کی وجہ سے، اور جسے حضور چور کہتے ہیں وہ خدا کے اپنے کو شاہ کیسے ثابت کر پائے گا، اور چور ہی نہیں کرے گا، بدترین چور ہے وہ، سب سے برا چور ہے وہ۔ تو مجھے ویسے کبھی دیکھتا ہوں کسی کی ایسی نماز تو مجھے ترس آتا ہے کہ بندے نے نماز پڑھی ہے لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں سیکھا اسے، اس کو پورا ہونا چاہیے رکوع اور سجدہ پورا ہونا چاہیے۔ روایت کرنے والے بھی امام مالک ہیں، روایت کرنے والے احمد بن حنبل 2 امام ہیں مجتہد، کہ نماز میں چوری نہ ہو، یعنی اطمینان سے رکوع ہو، اطمینان سے سجدہ ہو، اطمینان سے قومہ ہو، اطمینان سے جلسہ ہو، اطمینان سے قعدہ ہو، اطمینان سے پوری نماز ہو۔ اب یہ قبولیت سے بالکل قریب ہو گئے۔ اسی انداز میں اب جب سجدے کا بیان یہاں سے شروع ہو رہا ہے، کل سے انشاءاللہ آپ سنیں گے سجدے کی بات کہ حضور کا سجدہ کیسا ہوتا تھا، جب آپ سجدہ کریں گے تو شرم آئے گی آپ کو کہ ہم کیسے کرتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کبھی کبھی تو ہم سمجھتے تھے کہ کہیں حضور کی روح کب سے نہیں ہوگی، جب اس کی یاد میں گم ہوتا ہے آدمی تو ایسا کھو جاتا کچھ یاد ہی نہیں رہتا، وہ سجدہ تھا۔ سنیں گے انشاءاللہ۔ آج تو یہ آخری حدیث تھی۔ اللہ سب کو نماز کی چوری سے بچا لے جو بدترین چوری ہے، اور سب کو اچھے سے رکوع کرنے کا اللہ شعور عطا فرمائے، اور اچھے سے سجدہ کرنے کا شعور عطا فرمائے، اور اللہ پہلے جو غلطیاں ہوئی ہیں سب کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلاۃ و سلام پڑھ لیجیے۔